الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ یہ محرم الحرام کی مبارک ساعتیں ہیں اور یہ بڑا متبرک اور قابل احترام مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینوں کو خصوصی طور پہ محترم قرار دیا۔ فرمایا کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ایک ذی قعدہ، دوسرا ذو الحجہ اور تیسرا محرم، اور چوتھا فرمایا رجب۔ یہ وہ قابل احترام مہینے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار بھی ان کا ادب کرتے تھے اور ان میں ہر قسم کی خون ریزی کو، قتل و غارت کو اور دیگر جو ان کے نزدیک معیوب اور غیر مناسب افعال ہوتے تھے انہیں ترک کر دیا کرتے تھے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اعتبار سے اس بات پر غور کیجئے کہ جس مہینے کا احترام کرتے ہوئے کفار بھی جنگ بند کر دیا کرتے تھے، اس مہینے میں ان نواسۂ رسول اور آپ کے خاندان کے دیگر رفقا اور دیگر جو افراد تھے انہیں بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ جسارت کی اور یہ احمقانہ حرکت کر کے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا کر قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے میں جہنم خرید لی، وہ کس قدر خسارے کا سودا کرنے والے تھے۔ ایک عام کتے کو کوئی مارتے ہوئے پتھر مار دیتا ہے تو مارنے کے بعد اسے بھی افسوس ہوتا ہے اور جو دیکھنے والے انہیں دکھ ہوتا ہے کہ ایک بے زبان جانور کو مار دی۔ اور جنہوں نے اس نواسۂ رسول پر تیر چلائے، پتھر مارے، تلواریں چلائیں، نیزے چلائے، کہ جس جسم کو خود سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارکہ سے لگایا، جن ہونٹوں کو چوما، جس پیشانی اقدس پر بوسے دیے، جس کے منہ میں اپنی زبان ڈال کے اپنے لعاب دہن اقدس کی برکات سے ان کو نوازا، ان پر تلوار چلانا کس قدر بدبختی کی بات تھی۔ لیکن یزیدی لشکر نے ان میں سے کسی بات کی پرواہ نہ کی اور قیامت تک کے لیے تاریخ میں رسوائی، بدنامی اور بدبختی کو لکھوا کر اپنے آپ کو جہنمی کروا لی۔ تقریباً ہر سال سینکڑوں مقامات پر اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ بیان واقعات سے مقصود آنے والی قیامت تک کے مسلمانوں کو باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت فراہم کرنا ہے۔ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یزید کے سامنے اس طرح کھڑے نہ ہوتے اور مقابلہ نہ فرماتے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے انعامات، بخششیں، زمینیں اور جائیداد وصول کرنے کے بعد خاموش بیٹھ جاتے، تو قیامت تک کے لیے کوئی ایسی مثال آپ کے بعد قائم نہ ہو پاتی کہ جو آنے والے لوگوں کے لیے باطل سے ٹکرانے کی ہمت فراہم کرتی ہو۔ لیکن آپ نے یزیدی لشکر سے مقابلہ کیا، باطل کے مقابل میں آئے اور قیامت تک کے لیے نہ صرف خاندان رسالت کا نام روشن کر دیا بلکہ ایک مثال قائم کر دی۔ آج اگر کوئی باطل سے ٹکرانے کے لیے ہمت حاصل کرنا چاہے گا تو امام حسین کے واقعے سے وہ ہمت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے کچھ محرکات تھے جن کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کس وجہ سے یہ معرکہ مارز وجود میں آیا، کیوں ایسا ہوا، کس وجہ سے خاندان رسالت کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دیکھیں، قرآن تو قطعی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور احادیث کریمہ کے جمع کرنے میں بے حد احتیاط سے کام لیا گیا۔ ایک ایک حدیث پر کلام، ایک ایک راوی کے بارے میں کلام کیا اور تب کہیں جا کر اس حدیث کو صحیح کتابوں میں جو مستند کتابیں ہیں ان میں درج کیا، جس میں کچھ سقم نظر آیا، کمزوری نظر آئی، اس کو باہر کیا، اور بڑے ہی آزادانہ انداز سے راویوں پہ جرح کر کے ہر ایک کو واضح کر دیا کہ کون فاسق ہے، کون فاجر ہے، کون ثقہ ہے، کون بہتر ہے، کون کمزور ہے۔ لہذا حدیثیں بھی قرآن سے اگرچہ قطعیت میں کم ہیں، ظنی حدیث کی حیثیت ظن کی ہے، ظنی ہے،
لیکن پھر بھی اس کے جمع میں بڑی احتیاط سے کام لیا گیا۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام متفق ہوئے، کیونکہ آپ ایک بڑی جلیل القدر شخصیت تھے اور غیر متنازع شخصیت تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کئی اشارے اس طرح کے چھوڑ دیے تھے، اگرچہ صراحت نہیں فرمائی تھی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر ہجرت میں اپنے ساتھ رکھنا، پھر غار میں اپنے ساتھ رکھنا، پھر اپنے مصلے پہ باقاعدہ آپ کو کھڑا کر کے ایک دفعہ آپ کے پیچھے نماز بھی ادا کرنا، یہ اشارے تھے کہ آپ کو خلافت ملنی چاہیے، آپ خلیفہ بنیں۔ پھر جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، اور یہ کوئی زبردستی نہیں تھی بلکہ اس میں صحابہ کرام کا اتفاق شامل ہوا۔ ہاں یہ آواز ضرور اٹھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی ہیں، بہت زیادہ جلال ہے طبیعت میں، تو ایسا نہ ہو کہ جلال میں کوئی فیصلہ غلط کر ڈالے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ انشاءاللہ جب خلافت حاصل کریں گے تو تحمل اور مزید بردباری آئے گی، اور لوگوں نے دیکھا کہ 10 سال تک دور حکومت کرنے والے آپ ایسے حاکم تھے کہ آپ کے 10 سالہ دور میں کوئی بغاوت کا ایک شائبہ بھی نظر نہیں آیا، اور بڑے عدل و انصاف سے حکومت فرمائی۔ پھر آپ کے وصال کے بعد 6 رکنی شورا تھی جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور آپ خلیفہ بنے۔ آپ چونکہ نرم مزاج تھے اور طبیعت میں شرمیلا پن زیادہ غالب تھا، جمال زیادہ تھا، جلال تو نظر ہی نہیں آتا تھا، تو شورشیں اٹھیں اور آپ کے خلاف کافی معاملات ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ بنے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا معلوم نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم باوجود شدید خواہش رکھنے کے کہ ان قاتلوں کو پکڑا جائے اور ان کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، یہ شدید خواہش تھی، لیکن جب تک کوئی ثبوت نہیں ملے گا کیسے کریں۔ دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے آپ ان قاتلوں کو گرفتار کریں۔ اب ادھر ایک طرف یہ عذر، دوسری طرف شدید مطالبہ، چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک لشکر علیحدہ جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف تھے، اور مطالبہ آپ کا یہ تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے قصاص طلب کیا جائے۔ تو میں قصہ مختصر عرض کر رہا ہوں کہ پھر اس میں کافی صحابہ کرام میں آپس میں ایک معاملات رہے اس مسئلے کے اوپر، لیکن بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو لوگوں نے کوفہ میں دارالخلافہ قائم ہو گیا تھا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ کچھ عرصے تک آپ کی حکومت چلی ہے۔ دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی گورنر مقرر ہو چکے تھے، اور بہت زیادہ سخی تھے، لوگوں کا خیال کرنے والے تھے، احسان بہت زیادہ کرتے تھے، تو وہ لوگ آپ کے بہت زیادہ گرویدہ تھے اور آپ کا کہنا ماننے والے تھے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس معاملے کو دیکھا کہ آپ نوجوان ہیں، شورشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، بغاوتیں بہت اٹھ رہی ہیں، مسلمانوں میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ کی بیعت اہل شام نے کی کہ آپ خلیفہ ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے اندر مدبرانہ صلاحیتیں زیادہ ہیں، جنگیں بھی آپ نے زیادہ لڑی ہیں۔ غرض ہے کہ خلاصہ کلام یہ کہ ایک طرف امیر معاویہ ہوئے، دوسری طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اور یہ دونوں لشکر باقاعدہ تیار ہوئے اور آمنے سامنے آئے۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی مدبرانہ طور پر اور بہترین سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہماری آج تلواریں باہر نکل گئیں تو یہ تلواریں کبھی میان میں داخل نہیں ہوں گی اور مسائل پیدا ہوں گے، لہٰذا آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں یہ خلافت آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس کو سنبھالیں۔ 2-4 شرائط آپ نے لوگوں کی بہتری کے لیے قائم کی، وہ شرائط قبول کر لی گئیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ اب آپ ایک واحد خلیفہ تھے جو پورے مسلمانوں کے اوپر حکمران تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ تھا، اور یہ ہونا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، ممبر اقدس پہ جلوہ افروز ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار نے ایک دفعہ ان کو دیکھا، پھر لوگوں کو دیکھا، اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مسلمانوں کے گروہوں میں اس کے ذریعے صلح قائم فرمائے گا۔
تو یہ چونکہ یہ سرکار نے غیبی بشارت دی تھی، ایک غیبی خبر دی تھی، تو یہ مارز وجود میں آنی تھی، اور یہ اس وقت آئی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا، اور یہ والد سے ہٹ کر ان کے عادات و اطوار سے بالکل مخالف تھا اور جدا گانا تھا۔ مورخین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ شرابی بہت زیادہ تھا، شہوت پرست بہت زیادہ تھا، فسق و فجور کرتا تھا، نمازیں قضا کرتا تھا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ اب کیا حکمت حقیقتاً ان کے پیش نظر تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن چونکہ آپ ایک بڑے مدبر تھے، ایک صحابی اور رسول ہیں، لہذا ان سے حسن ظن قائم ہی رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیش نظر یہی ہو کہ اگر اسے خلافت ملے گی تو یہ پھر حرکتوں سے بعد آ جائے گا اور اچھے انداز سے معاملات چلا سکتا ہے، کیونکہ جنگوں میں وہ بھی شرکت کرتا تھا، تربیت کی کوشش اس کی بھی کی گئی تھی۔ لیکن سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کا وصال ہوا اور آپ نے اپنا خلیفہ یزید کو نامزد کر دیا، لیکن وہ اپنے والد کی امیدوں پہ پورا نہ اترا، اور جیسے اس کے ہاتھ میں حکومت آئی اس کا فسق و فجور اور عروج پر چلا گیا اور اس نے اور زیادہ خرابیاں شروع کر دی۔ اب اسے سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت تھا وہ 3 افراد ایسے تھے جن سے سب سے زیادہ وہ خوفزدہ تھا۔ ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے عبداللہ بن زبیر، ابن زبیر کے نام سے معروف، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں لیڈرشپ کی بہترین صلاحیت تھی، ان کے پاس انداز گفتگو تھا، خطیبانہ صلاحیتیں تھیں، لوگوں کے ذہن کو کسی جانب مول کرنا، ان کو اطاعت کی طرف مائل کرنا، ان میں جذبہ ابھار کر باطل سے ٹکرانے کی قوت فراہم کرنا، ان تینوں میں بدرجہ عتم موجود تھا۔ تو یزید کو سب سے زیادہ خوف ان تینوں سے ہوا، چنانچہ اس نے اس وقت مدینہ کا حاکم عمرو بن سعید، پہلے تو دوسرا تھا ولید بن عقبہ تھا، ولید بن عقبہ سے کہا کہ ان تینوں سے میرے بیعت کے بارے میں مطالبہ کرو، اگر یہ قبول کر لیں ٹھیک، نہ قبول کریں تو ہلاک کر دینا۔ تو یہ ولید بن عقبہ گورنر تھا اور مروان بن حاکم اس وقت وہاں کا حاکم تھا، والی تھا۔ اب انہوں نے آپس میں باہم مشورہ کیا تو مروان ایک فاسق فاجر شخص تھا، اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو ان کو کہیں نکلنے نہ دینا، ان کو اپنے پاس بلاؤ، اگر تمہاری بات مان لیتے ہیں، یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کرتے تو یہیں قتل کر دینا۔ اس نے ان تینوں کو پیغام بھجوایا، وقفے وقفے سے علیحدہ علیحدہ تینوں حضرات اس کے پاس آئے اور اس نے پیشکش رکھی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ اب یزید ایک فاسق و فاجر شخص تھا، اس کی بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کے فسق و فجور کی تائید کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہم اس کی بیعت کرتے ہیں۔ اب ایک متقی پرہیزگار، ایک لیڈرشپ کی صلاحیت رکھنے والا اگر اطاعت گزار ہو جائے گا، ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے اپنی جان کے خوف کی وجہ سے زانوِ تلمس دراز کر دے گا، اس کا شاگرد جیسا بن جائے گا، تو لازم سی بات ہے کہ عوام تو پھر بدرجہ اولیٰ پیچھے چلے گی۔ لہٰذا ان تینوں نے صراحتاً انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہاری یزید کی بیعت کریں۔ اب مروان نے تو یہ کہا تھا کہ مار دینا، ان کو چھوڑنا نہیں، لیکن ولید بن عقبہ گھبرایا کہ یہ میں کیسے ان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، ایک نواسے رسول ہیں، پھر دیگر کے پاس ایک اپنی افرادی طاقت ہے، میرا کیا ہوگا۔ اس نے ان کو جانے دیا، تو راتوں رات حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابن زبیر تو مکے کی طرف ہجرت کر گئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہاں ٹھہرے۔ پھر جب رفقا سے مشورہ ہوا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ یہاں پہ ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، کیونکہ جیسے ہی ولید بن عقبہ کی یہ اطلاع یزید تک پہنچے گی وہ لازم کچھ نہ کچھ شرارت کرے گا۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فیصلہ فرمایا کہ میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں۔ دوسری طرف مروان نے جب یہ دیکھا کہ اس نے چھوڑ دیا ہے، اس نے کسی طرح وہاں اطلاع پہنچائی، تو ولید بن عقبہ کو معزول کیا گیا اور عمرو بن سعید کو حاکم بنایا گیا، اور وہ بڑا بدبخت شخص تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں سب کو گرفتار کر کے ان کو میں معاذ اللہ شہید کرتا ہوں یا پھر قید کر کے وہاں بھیجتا ہوں۔ اب وہ 2 حضرات تو پہلے ہی نکل گئے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے رفقا سے مشورہ کیا اور راتوں رات آپ پھر مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہ مدینے کی آخری رات جو آپ نے وہاں گزاری، مورخین نے اس کا پورا واقعہ درج کیا ہے کہ آپ کے لیے بڑی دردناک رات تھی، اس لیے کہ آپ کی امی جان جنت البقیع میں مدفون ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نانا جان کے روضہ انور پہ روزانہ حاضر ہو کر قلبی سکون حاصل کرنا آپ کی عادت میں شامل تھا، اور اب یہ مبارک شہر چھوڑ کر جانا تھا جہاں پر انسان پلا ہو، بڑھا ہو، اور پھر وہ شہر اتنا بابرکت
کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، اس لیے کہ جو یہاں فوت ہوگا بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اتنا متبرک شہر کہ جہاں دور دراز سے لوگ آئیں، جہاں مرنے کی تمنا خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ یا رب کریم تو مجھے اور کہیں نہ مارنا، اپنے رسول کے شہر میں مارنا، اور مجھے عام موت نہ دینا، مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اور آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی، شہید بھی ہوئے اور شہر رسول میں سرکار کے پڑوس میں مدفون بھی ہوئے۔ ایسے متبرک شہر کو چھوڑ کر جانا ایک قیامت سے کم نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور خود روضہ انور پر آئے اور کافی وہاں پر آہوزاری کی اور روئے، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا جان، آج آپ کی امت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں یہاں سے نکلوں، میرا دل نہیں چاہتا اس شہر کو چھوڑ کر جانے کو، لیکن میں مجبور ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ پہ غنود کی طاری ہوئی اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بیٹے صبر کر اور دل آزردہ نہ ہو، تیری ماں، تیرے والد، تیرا بھائی اور میں تیرا انتظار کر رہے ہیں، تیرے لیے جنت کو آراستہ کر دیا گیا ہے، تجھے یہاں سے جانا ہی ہے۔ تو پھر آپ وہاں سے اس بشارت کو سننے کے بعد کہ یہاں سے جانا میرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، آپ روانہ ہو گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے تو حضرت ام الفضل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، وہ جلوہ افروز تھیں، تو سرکار نے امام حسین کو دیکھا اور رونے لگے۔ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ابھی جبریل نے خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت انتہائی بے دردی سے شہید کرے گی۔ اور پھر آپ نے اپنی مٹھی کھولی تو اس میں مٹی تھی، فرمایا کہ یہ مٹی مجھے جبریل امین نے دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ میدان کربلا کی مٹی ہے۔ اور پھر سرکار نے اور فرمایا کہ یہ وہ میدان کربلا ہوگا جہاں میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا۔ اور پھر سرکار نے وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، جس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے تھوڑا سا ذرا اپنے ذہن میں ایک چیز کو واضح کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے شاید حکومت کے لیے کوچ فرمایا تھا، حکومت کے لیے گئے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے بغاوت کی تھی اور آپ کا بغاوت کرنا درست نہ تھا، لیکن اگر آپ اس قسم کے واقعات کو ملاحظہ فرمائیں تو اس فیصلے تک پہنچنا کوئی مشکل نہ ہوگا کہ اصل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بچپن سے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہوگی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وقت اور عمر بھی نہ بتا دی ہو کہ کس عمر میں کس وقت میں آپ شہید ہوں گے، کیونکہ یہ خبر مشہور ہو گئی تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر جو آپ کا خاندان ہے، حضرت علی کو دیکھیں، بی بی فاطمہ کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ہمارے سرکار کو دیکھیں کہ اس قسم کی خبریں سننے کے بعد نہ تو سرکار کی زبان پہ کبھی یہ دعا جاری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اس سے محفوظ کر دے، اتنی بے دردی سے شہید کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے بچا لے۔ حضرت علی نے دعا کی ہو، بی بی فاطمہ نے کی ہو، نہیں، معلوم یہ ہوا کہ ایک ازلی فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہونا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام شہادت پر فائز کرنا ہی مقصود تھا۔ تو لہٰذا امام حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے ازلی کیے گئے فیصلے کی تکمیل کی ایک عملی صورت کے لیے میدان کربلا پہنچے ہیں اور اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ آپ مکہ المکرمہ پہنچے، پیچھے سے عمر بن سعید کا لشکر آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے پہنچے تو آپ نے اس وقت وہاں بیعت کی، کیونکہ آپ کے وہاں بہت زیادہ حامی تھے، تو 2000 کے قریب افراد نے آپ سے بیعت کر لی، لیکن امام حسین نے بیعت ان سے بھی نہیں فرمائی۔ اور یہ خبر جب پہنچ گئی یزید تک تو اس نے فوراً عمر بن سعید کو کہا کہ مکے پہ حملہ کر اور ان کو پکڑ، لیکن عمر بن سعید کی فوج کو اس میں شکست ہوئی اور وہ واپس آ گیا۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مکے آنے کی خبر کوفے تک پہنچ گئی، اور کوفہ دارالخلافہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں قیام فرمایا۔ امام حسن کو انہی لوگوں نے باقاعدہ بیعت کر کے خلیفہ نامزد کیا تھا، تو ان لوگوں نے پھر آپ کو رمضان کی 10 تاریخ کو پہلا خط بھیجا کہ اے ابن رسول، یہاں پر ایک ظالم حاکم ہم پر مسلط ہو گیا ہے اور مختلف قسم کے امور ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک آپ ہی ایسی شخصیت ہیں جو تشریف لا کر ہمیں اس ظلم و زیادتی سے نجات دلوا سکتی ہیں، اور ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم اٹھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک آدھ جب خط آیا تو جواباً خط لکھا کہ اگر آپ وہاں پر سب سے مشورہ کریں، اگر آپ سب کی رائے ہوگی، سب میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے تو ضرور ہم اس باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ طریقہ کار یہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی حدیث پاک معروف ہے
آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتے دیکھے اگر اپنے ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدل دے، اور زبان سے نہیں بدل سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ گلشن فاطمہ کے تھے۔ بتائیے اگر ایک ظالم حاکم کھڑا ہو جائے، فسق و فجور کو عام کرے، معاذ اللہ زنا کو بعض صورتوں میں حلال کر دے، کہ اس نے زنا کو حلال کیا تھا مدینہ منورہ میں، لیکن یہ بعد میں کیا تھا، لیکن اس کو ایسے وہ فسق و فجور میں خود معروف تھا، تو اس وقت اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طاقت نہیں تھی تو زبان تھی، زبان سے آپ کو تبلیغ کرنی تھی اور آپ کر رہے تھے، لیکن اگر آپ کو طاقت حاصل ہو جاتی تو حدیث پاک کے ابتدائی حصے کے مطابق کیا آپ پہ فرض نہ تھا کہ آپ خروج فرماتے اور مقابلہ کرتے؟ لہٰذا آپ نے اسی اتمام حجت کے لیے کہ پہلے اگر واقعی میرے پاس افرادی قوت تیار ہوتی ہے تو پھر میں حدیث کے پہلے حصے پر عمل کروں گا کہ میں باطل کے سامنے جا کے باقاعدہ تلوار کے زور پر ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا اور ٹکرا جاؤں گا۔ آپ نے خط لکھا، وہاں سے تقریباً کچھ عرصے تک 150 کے قریب خطوط جمع ہوئے، جس میں پرزور اصرار تھا کہ یہاں بہت لوگ آپ کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیے۔ جب اتنا اصرار بڑھا تو پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک تدبیر اختیار کی کہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ ایسا کرو تم کوفہ جاؤ اور ذرا دیکھو کہ جو یہ خطوط میں لکھ رہے ہیں کیا واقعی عملی طور پہ بھی ایسا ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے اپنے دو صاحبزادے فقط ساتھ لیے، ایک محمد ایک ابراہیم۔ محمد 8 سال کے تھے، ابراہیم 6 سال کے، اور ان دو کو لے کر آپ کوفہ پہنچے، اور واقعی میں منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ جیسے ہی آپ پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں، جھوک در جھوک لوگ بیعت کے لیے جمع ہونے لگے۔ اس وقت کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اور یہ بڑے نرم مزاج اور آل رسول سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھنے والے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے، بیعت شروع ہوئی، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں 40,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ 40,000 افراد، ایک لشکر جرار تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ جو کر رہے ہیں مناسب نہیں ہے، اس طرح جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کر مدبرانہ انداز سے کچھ تدبیر اختیار کریں۔ تو آپ بہرحال یہ مکالمے چل رہے تھے اور یہ باتیں ہو رہی تھی، تو اس طرف خبر پہنچ گئی، یزید کو خبر پہنچی کہ بھئی یہاں تو یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ نعمان بن بشیر تو بالکل ہی کمزور پڑ گئے ہیں اور کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو بٹھا کے نرم انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ تو اس نے پھر ابن زیاد کو تیار کیا۔ یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ جس نے آخر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو تمام تر برائی کے اسباب جمع ہو سکتے تھے، اس نے وہ اسباب جمع کیے ہیں۔ اس کو لالچ دیا کہ تجھے بصرہ کی حکومت تو ملی، تجھے کوفے کی حکومت دوں گا۔ یزید نے اس کو کہا کہ کوفے کی حکومت تجھے ملے گی، تو جا کے اس فتنے کو ختم کر دے۔ تو یہ ابن زیاد بڑا چالاک انسان تھا، اس نے حجازی لباس پہنا جو مکہ مدینے کے لوگ پہنتے تھے، اور رات کے وقت میں 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے کر یہ کوفے میں اس طرح داخل ہوا کہ منہ چھپایا اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کہ امام حسین کی پاور کتنی ہے۔ اب جب یہ اس لباس میں آیا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ کسی ایک نے کوئی افواہ اڑائی تو شور مچ گیا، جی ابن رسول تشریف لے آئے، ابن رسول تشریف لے آئے۔ لشکر جرار جمع ہو گیا پیچھے، لوگ تلواریں نکال کر آپ کے مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے پیچھے۔ اب چلتے یہ پہنچ گیا محل کے پاس جہاں پر نعمان بن بشیر تھے۔ نعمان بن بشیر نے سمجھا کہ واقعی ابن رسول تشریف لے آئے، تو اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، اوپر چڑھ گیا اور فرمایا کہ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ بڑا فتنہ پھیل جائے۔ تو ابن زیاد نے پھر وہ اپنا پردہ ہٹایا کہ آگے دروازہ کھولو، میں ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، لیٹر دیا کہ آپ معزول ہیں، اب میری حکومت ہوگی۔ اور یہ بڑا ظالم تھا، بڑا فاسق و فاجر تھا۔ جب یہ کسی پر غالب آ جاتا تھا تو اس نے معاف کرنا نہیں سیکھا تھا، لوگوں کو قتل کر کے سولی پہ چوک پہ لٹکایا کرتا تھا، آنکھیں نکلوا دیتا تھا، اور اکثر اس کا قتل کرنے کا محبوب مشغلہ تھا اونچی جگہ سے کسی کو نیچے پھینکنا۔ پہلے اونچی جگہ سے پھینکواتا تھا، نیچے آدمی گرتا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی، پھر اس کو مروا دیتا تھا۔ تو چونکہ اس کے فسق و فجور کا اور اس کی یہ جباریت اور قہاریت کا واقعہ مشہور تھا، معروف تھا، اس کی عادت سب جانتے تھے، تو یہ چڑھا محل پر، اور اس نے تمام جو کوفی تھے ان کو کہا کہ ان کو جمع کریں۔ تو لوگ سننے آئے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو پھر اس نے ایک اپنے لحاظ سے پر اثر تقریر کی اور کہا کہ دیکھو آج تم ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہو، پیچھے یزیدی لشکر تیار ہو رہا ہے، اور اتنا بڑا لشکر ہے کہ تم پہ حملہ کر کے تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، تمہاری عورتوں کو ذبح کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا۔
اب ایک ظالم ہے، فاسق ہے، اور جھوٹی یہ خبر دے دی کہ اتنا بڑا لشکر جرار چل پڑا ہے، یزیدی لشکر آ رہا ہے۔ کوفی لا یوفی کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی وفا نہیں کرتے، یہ معروف ہے، تو وہ سارے خوفزدہ ہو گئے۔ 40,000 افراد مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جب اس کے آنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسلم بن عقیل مسجد میں گئے تو صرف 500 افراد ان کے ساتھ تھے، صرف 500، سب بھاگ گئے۔ اور جب آپ نے تکبیر کر کے نماز پڑھانا شروع کی تو ایک ابن زیاد کا منادی باہر سے نکلا اور اس نے کہا کہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوگا اس کا آج حشر خراب کر دیا جائے گا۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ ان سب نے نماز توڑ کر دوران نماز ہی پیچھے سے بھاگ گئے، اور جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو صرف آپ کے 2 بیٹے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھی کوفی آپ کے ساتھ نہیں۔ اب جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ بہت گھبرائے، اس وجہ سے نہیں کہ اپنی جان کی پرواہ، خاندان رسالت شہادت کو سب سے زیادہ مطلوب اور محبوب رکھتا ہے، یہ تو ان کی پسندیدہ تمنا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں۔ آپ کو خوف اس بات کا ہوا کہ اب میں یہاں پر اس حالت میں ہوں اور میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خط لکھ دیا ہے، کیونکہ آپ نے آ کے جب 40,000 نے آپ سے بیعت کی تو آپ نے فوراً ایک لیٹر لکھا امام حسین کو کہ میں یہاں پر آیا ہوں، جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی طرز عمل اختیار کیا ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے آپ آ جائیں، خون گرم ہے، جوش زیادہ ہے، آپ تشریف لائیں گے، آپ سے سب بیعت کر لیں گے۔ اب آپ گھبرا گئے کہ امام حسین میرے لیٹر پہ چل پڑیں گے، یا یہ صورتحال ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اب آپ نے اپنے بچوں کو لیا، قاضی شرح آپ کے جاننے والے تھے اور بڑے نیک پرہیزگار شخص تھے، ان کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑا اور کہا کہ کسی طریقے سے ہو سکے میرے ان بچوں کو آپ کسی قافلے کے ساتھ کر کے مدینے کی طرف نکال دیں، یہ آپ کی میرے اوپر احسان ہوگا، کرم نوازی ہوگی۔ اور اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا تم کسی طرح مدینے پہنچ کر امام حسین کو روکو کہ وہ یہاں پہ تشریف نہ لائیں۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک 8 سال ایک 6 سال کا بچہ، اجنبی شہر، کوئی آنکھ ایسی نہیں بظاہر جس میں پیار اور محبت اور ہمدردی ہو، تو بچے گھبرا گئے، رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اور خود آپ ایک ہانی بن عروہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس چلے گئے، وہ آل رسول سے بڑی محبت رکھنے والے تھے، اور ان کے پاس جا کے پناہ لی۔ اب قصہ مختصر یہ کہ حضرت شرح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کل ایک مدینے کا قافلہ نکل رہا ہے، ان دونوں بچوں کو اس میں کسی اچھے معتبر شخص کے حوالے کر کے ان کو مدینے بھجوا دینا۔ وہ بیٹا لے چلا، پتہ چلا وہ رات میں ہی قافلہ نکل گیا، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے، اچھا وہ قافلہ بھی دور جا رہا تھا، دھول اڑتی ہوئی دکھ رہی تھی، انہوں نے دونوں بچوں کو کہا کہ بیٹا تم بھاگ کے قافلے تک پہنچ جاؤ، کیونکہ اگر مجھے کسی نے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو میرے ساتھ بھی ناروا سلوک ہوگا۔ اب وہ بچے بھاگے، قافلہ آگے نکل گیا، وہ دونوں بیچارے ویسے رہ گئے، راستہ بھٹک گئے۔ اور پھر قصہ مختصر یہ کہ وہ ابن زیاد کے ساتھیوں کے ہاتھ میں آئے اور ان دونوں بچوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کی گردنیں کاٹ دی گئی۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ ہانی بن عروہ کے گھر پر ہے، تو حضرت ہانی بن عروہ ایک بڑے سردار تھے اور بڑے جری انسان تھے۔ ابن زیاد نے ان کو محل میں بلوایا اور سخت ان کو سزائیں دی، ہونٹ پھاڑ دیا، تلوار مار کے آنکھ پھاڑ دی ان کی، ان کو قید کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل کو پتہ چلا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب بس فیصلہ ہو جانا چاہیے، آپ تلوار لے کے نکلے تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جب چلتے رہے تو جوش بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، حتیٰ کہ جب آپ محل کے پاس پہنچے تو اچھا خاصا لشکر جمع ہو گیا۔ اب ابن زیاد نے پھر وہی چلاکی کی کہ اس نے محل میں بڑے بڑے رؤساء اور رفقاء کو جمع کیا ہوا تھا، اس نے سب کو کہا کہ تم سب کی گردنیں اڑاتا ہوں، ورنہ ابھی جاؤ دروازے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اور جتنے تم لوگوں کے آدمی سب کو واپس کرو یہاں سے، اور پیچھے جتنے لشکری لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کے گھر پہ لوگوں کو بھیجا کہ ان کی عورتوں سے کہو، ان کی بیویوں سے کہو، بچیوں سے کہو کہ وہ ان کو آ کے سمجھائیں ورنہ سب کو ذبح کر دیں گے۔ دوسری طرف سے عورتیں سمجھا رہی ہیں، اوپر سے سردار کہہ رہے ہیں واپس جاؤ واپس جاؤ، مار دیے جاؤ گے اپنی جان کے خوف کی وجہ سے۔ نتیجہ نکلا پھر سارے بھاگ گئے، مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، اور پھر آپ کو وہاں پر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اب امام حسین کے پاس جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا، حجت تمام ہو چکی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پکار کر کہہ رہی ہے کہ افرادی قوت آپ کے پاس ہے، آپ اپنی طاقت سے برائی کو بدل سکتے ہیں تو بدلو، تو آپ پہ فرض تھا کہ آپ اس برائی کو بدلتے، چاہتے تو رخصت کا راستہ بھی اختیار کر لیتے، جس کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے، یہ سوچ کر کہ جی فتنہ ہوگا فساد ہوگا، مجھے شہید کر دیا جائے گا، میرے بچوں اور خاندانوں کو شہید کر خاندان والوں کو شہید کیا جائے گا، لیکن آپ نے رخصت کی پرواہ نہیں کی۔ عزیمت، رخصت کا مطلب ہوتا ہے رعایت کو لے لینا، عزیمت کا مطلب رعایت کو چھوڑ دینا اور جو اصل حکم ہے اس پر عمل کرنا، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی باطل سے ٹکرائے۔ آپ نے
اپنے گھر والوں کو تیار کیا. 72 نفوس قدسیاں ہیں، اور حقیقتاً آپ جنگ کے ارادے سے ابھی نہیں چلے تھے، بلکہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ ہم وہاں پہنچیں گے، ان کے کوفیوں سے ملیں گے، اس کے بعد لشکر تیار ہوگا اور پھر باقاعدہ مقابلہ ہوگا. تو مختصر سے ہتھیار آپ لوگوں کے ساتھ تھے اور ان کو لے کر پھر آپ آگے بڑھے ہیں. تھوڑا سا آگے چلے تو بہت سے لوگوں نے آپ کو منع فرمایا، جو سمجھانے والے تھے، جن کے اجتہاد یہ کہتا تھا کہ آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، اور وہ کوفے والوں کی طبیعتوں کو سمجھنے والے لوگ تھے کہ یہ لوگ کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے ہیں، آپ بھی جائیں گے تو ایسا نہ ہو بے وفائی کریں، تو آپ رک جائیے. اب چونکہ دیکھیں اب جو ہمارے ہاں ایک دوسرے سے رابطہ ہے بہت آسان ہے. آپ موبائل اٹھا لیجئے، نیٹ یوز کر لیں، اسکائپ پر 2 منٹ کے اندر آپ کا کسی سے کنیکشن ہو جائے. وہ دور ایسا نہیں تھا. اس میں اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی کہ کسی جگہ کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور وہاں کی اطلاع کسی دوسرے شہر میں پہنچانا مقصود ہوتا جو کافی فاصلے پر تھا، تو بعض اوقات 1-2 مہینے کے اندر لیٹر پہنچتے تھے. اب جب امام حسین کے پاس مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا ہوا ہے، تو اب دوسری اطلاع ملنے میں بھی ٹائم، کوئی بتانے والا نہیں. امام حسین روانہ ہو گئے. لوگ سمجھا رہے تھے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب ہم چل پڑے ہیں تو چل پڑے. کافی آگے گئے تو ایک شخص وہاں سے کوفے کی طرف سے آیا، اور اس نے کہتے ہیں کہ فرزدق شاعر تھا، جس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوفیوں کی تلواریں میں زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی بولی بول رہے ہیں، لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال جب تک کوئی مستند ذرائع سے اطلاع نہ ملے، ان اپنے آراء پر بھروسہ نہ فرمایا اور روانہ ہوتے رہے. دوسری طرف ابن زیاد نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تقریباً 4-5 ہزار کا لشکر تھا کہ ان کو تم جا کر امام حسین کو قابو میں کرو، یہ بھاگنے نہ پائے، کہیں نکلنے نہ پائے. تو حر آل رسول سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا، عقیدت رکھتا تھا، اور یہ جس لشکر کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، ان میں اکثر وہ لوگ تھے جنہوں نے خود خط لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوفے میں بلایا تھا. تو کربلا سے کافی فاصلے پر اس حر نے آپ کو روکا اور کہا کہ مجھے ابن زیاد نے کہا ہے کہ میں آپ کو لے کر اس کے پاس پہنچوں، آپ کیا مقصد لے کے چلیں؟ امام حسین نے اپنا مقصد بیان فرمایا کہ میرا یہ مقصد ہے، یہ مقصود ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اس نے کہا کہ دیکھیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ پہ تلوار چلاؤں، اور میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کو واپس جانے دوں، مجھے ابن زیاد نے منع کر دیا. لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ کوفے سے ہٹ کر ایک راستہ اختیار کر لیں، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ کوفے کی طرف نہیں آئے تو میں لا نہیں سکا، اور میں آپ کو اتنی مہلت ضرور دے سکتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ٹھیک ہے، آپ چل پڑے. اور یہ حقیقتاً حر نے نہیں کہا تھا، یہ تو قدرت الہی کار فرما تھی، کیونکہ امام حسین جب راستہ بدل کے چلے ہیں تو ایک ایسے مقام پہ جا کے آپ نے اسٹے کیا ہے کہ جب پوچھا کہ یہ مقام کون سا ہے تو بتایا گیا کہ حضور یہ کربلا ہے. تو اگر سیدھے چلے جاتے تو پھر کربلا تک نہ پہنچتے، حالانکہ یہاں آپ کی تقدیر کا فیصلہ یہی تھا کہ یہاں آپ نے مقام شہادت پر فائز ہونا ہے. حر نے آپ کو وہاں روک لیا. امام حسین نے اس وقت 3 باتیں سامنے رکھی. ایک بات یہ سامنے رکھی کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، کیونکہ اب ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ لوگ بدل گئے ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا یا مجھے کسی سرحدی علاقے کی طرف جانے دو، چھوڑ دو مجھے، میں کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں. اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ میں مدینے یا مکے جا کے پھر لوگوں کو جمع کر لوں گا تو میں کسی اور طرف چلا جاتا ہوں. اور تیسرا میں تمہیں یہ ایک آپشن دیتا ہوں کہ تم مجھے براہ راست یزید سے ملنے دو. اس نے حر نے یہ پیغام پہنچایا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد سیخ پا ہو گیا. اس نے پیغام یہ جواب میں بھجوایا، میں نے تجھے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ تجھے اس طریقے سے باتیں کرنے کے لیے اور معاملات طے کرنے کے لیے. تو پھر اس نے شمر کو بھیجا. یہ وہ بدبخت انسان تھا کہ جس نے جنگ کا باقاعدہ آغاز کروایا، اور اس نے آ کر حر کو معزول کیا، گویا کہ ایک طرح سے کمان اپنے ہاتھ میں لی اور پھر مقابلے کے لیے تیار ہوا. سن 1 ہجری کے اندر ایک روایت کے مطابق 3 محرم الحرام کو، ایک روایت کے مطابق 1 کو امام حسین میدان کربلا میں آئے. 3 والی روایت زیادہ قوی ہے. اور پھر 7 محرم تک آپ نے وہاں اسٹے فرمایا، اور اس کے بعد پانی کو بند کیا گیا کہ آپ بالکل نہر فرات سے پانی حاصل نہیں کر سکتے. اور پھر گفتگو چلتی رہی. امام حسین یہی فرماتے رہے کہ تم مجھے جانے دو، لیکن انہوں نے منع کیا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اس وقت ایک امام عالی مقام کا اس یزیدی لشکر سے خطاب تھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ نے کیا فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم میری بات سنو، عجلت نہ کرو، یہاں تک کہ مجھ پر واجب ہے میں تم کو سمجھا نہ لوں. یعنی جب تک میں تمہیں سمجھا نہ لوں، جلد بازی نہ کرنا، اور میں اپنے آنے کا سبب تم سے بیان نہ کر لوں. بس اگر تم میرے عذر کو قبول کر لو گے اور میری بات کی تصدیق کرو گے
اور حق پسندی سے کام لوگے تو یہ تمہارے لیے سعادت مندی ہے اور اس میں تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اور اگر تم میرا عذر قبول کرنا نہیں چاہتے تو تم لوگ مجتمع ہو اور اپنے شرکا کو یکجا کر لو تاکہ تم پر کوئی امر مشتبہ نہ رہے۔ اس کے بعد میرے سامنے آؤ اور مجھ پہ ٹوٹ پڑو، بے شک اللہ تبارک و تعالی میرا مددگار ہے جس نے کتاب اتاری اور صالحین کا ولی بھی ہے۔ اما بعد تم لوگ میرے نسب پر نظر کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنی حالت کی طرف رجوع کرو، یعنی اپنی حالتوں کو دیکھو، کیا میرا قتل کرنا اور میری آبرو ریزی تمہیں روا اور جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں اور اس کے ولی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جعفر طیار میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا تم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں؟ بس جو کچھ میں نے کہا تم اس کی تصدیق کرو، خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان سے دریافت کرو تو یہ تمہیں اس سے آگاہ کریں گے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ بن عبداللہ، ابو سعید خدری اور ارقم انس بن مالک ابھی زندہ ہیں، ان سے دریافت کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا شخص نہیں جو تم کو میری خون ریزی سے روک دے؟ اگر تمہیں میرے بیان پہ شبہ ہے، یہ میرے نواسے رسول ہونے پر شبہ ہے، تو واللہ مشرق و مغرب کے مابین میرے سوائے تم میں یا کسی غیر میں تمہارے نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں، یعنی میں ہی ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر تم مجھ سے کس بات کے عوض طلب کرتے ہو؟ کیا میں نے تم میں کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کا مال مار لیا ہے؟ آخر کس بات کے قصاص چاہتے ہو؟ یہ وہ آخری خطبات تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سامنے بیان کر کے اتمام حجت فرمایا کہ دیکھو تمام چیزیں ذہن میں حاضر کرو، ہو سکتا ہے کوئی غلبہ تم پر ہو لالچ کا کسی چیز کا، تو میں نواس رسول ہوں، مجھ پہ تلوار نہ چلاؤ۔ لیکن روایت تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ ان کمبختوں نے آپ کو روک کے رکھا حتیٰ کہ 10 محرم الحرام آئی، اس رات آپ نے عبادت فرمائی، پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پھر صبح جب مارکہ کربلا ہوا ہے اور اس میں لگاتار بے دردی کے ساتھ آپ کے بچوں کو، آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا ہے، تو تاریخ نے دیکھا کہ آسمان سے خون نازل ہوا ہے، خون برسا ہے آسمان سے جب یہ سب کی شہادت ہو گئی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر دیکھا جس شیشے کے اندر ریت جمع تھی کہ وہ خون کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تمام جب رفقا شہید ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، کئی دن سے پانی پینے کو نہیں ملا ہے، اور ان ظالموں نے پہلے تو تلواروں سے مقابلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کے شیر سے مقابلہ کرنا کس کے بس کی بات تھی؟ ایسے کاٹ دیتے تھے جیسے گاجر مولی کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے ہو اور لوگ تلواروں سے اس کو مار کر اس کو کاٹ رہے ہوں، ہونٹ کٹ رہے ہوں، پیٹ کٹ رہا ہو، خون باہر آ رہا ہو، کتنی تکلیف اور اذیت ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطاء الہی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کسی نے آپ کو انہی دنوں خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی آپ کے بالوں میں ہے اور رو رہے ہیں زار و قطار، تو پوچھا رسول اللہ آپ کا یہ معاملہ کیوں؟ فرمایا میں ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں، ان ظالموں نے میرے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ تو آپ کے جسم پر انہوں نے دور سے اتنے تیر اور نیزے مارے کہ جسم کے اندر سینکڑوں سوراخ ہو گئے، سینکڑوں زخم لگے، اور امام حسین زمین پہ تشریف لائے، اور اتنے بدبخت لوگ تھے کہ ایک تلوار مار کے آپ کا سر مبارکہ آپ کے تن سے جدا کر دیا۔ لیکن تاریخ نے بھی دیکھا کہ جب آپ کے سر مبارکہ میں نیزہ گاڑا گیا گردن کے اندر اور نیزے پر اس کو اٹھایا تو کسی نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، کان قریب کیا تو سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کے لیے ہمیں وہ ہمت فراہم کی ہے کہ اگر مذہب اسلام پر کوئی گندی نگاہ ڈالے گا تو ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے امام حسین کی مثال کو سامنے رکھ کر شہادت کے حصول میں دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین اسلام کے لیے اور مذہب اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔